अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पनामा लीक्स या खुशगवार हवा का झोंका, करप्शन के खात्मे पर बहस का आगाज, तरक्कियाती मंसूबों की भरमार, अवाम की तो लॉटरी ही लग गई। तरक्कियाती मंसूबों में अचानक इतनी फुर्ती क्यों? कहीं असल मसाइल से तवज्जो हटाकर अवाम को सियासी रिश्वत तो नहीं दी जा रही? और बेशतर तरक्कियाती मंसूबों का बजट में तस्करा तक नहीं। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म मंसूबे बगैर किसी प्लानिंग के कैसे बन सकते हैं? बात करेंगे प्रोग्राम में माहिर माशियात से। आप माने या ना माने, पनामा लीक्स मुल्क में हवा का खुशगवार झोंका साबित हुई हैं। ये पनामा लीक्स ही हैं जिसकी वजह से मुल्क में करप्शन पर खुलकर डिबेट होना शुरू हुई और अब उसके सदेबाब यानी करप्शन के खात्मे के लिए इंतजामात हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो जैसे तरक्कियाती मंसूबों की गंगा ही बहने लगी। वजीर आजम ने पहले अपने दिफा में 2 खिताब किए, जुडिशल कमीशन के कयाम का ऐलान किया और इलेक्शन से 3 साल पहले ही अवामी राब्ता मुहिम पर निकल पड़े। पहला पड़ाव था कोटली सतियां, जहां मियां साहब ने सड़क का इफ्तिताह किया, साथ ही कई दीगर मंसूबों का ऐलान भी कर डाला, जिसके बाद तो जैसे तरक्कियाती मंसूबों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। वजीर आजम जहां गए खजाने के मुंह खोल दिए गए। बनू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया, सक्खर से मुल्तान मोटरवे का संगे बुनियाद रखा, दोशंबे गए तो कासा 1000 मंसूबे का आगाज किया, जिससे पाकिस्तान को 1000 मेगावाट बिजली मिलेगी। मानसहरा में गैस की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का आगाज करने कोयटा पहुंचे तो अंडरपास और बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। और आज गिलगित में फाइबर ऑप्टिक का ऐलान। मियां साहब पिछले चंद दिनों में दर्जनों तरक्कियाती मंसूबों का ऐलान कर चुके हैं। ये तरक्कियाती मंसूबे ऐलानात यकीनन मुल्क की तरक्की के लिए तो खुशाइंद हैं, लेकिन यहाँ हैरत अंगेज बात यह है कि इनमें से बहुत से प्रोजेक्ट्स बजट में शामिल ही नहीं। हुकूमत बजट में शामिल किए बगैर ही धड़ाधड़ मंसूबों का ऐलान कर रही है, जिसका मतलब ये है कि ये मंसूबे पहले से तयशुदा नहीं थे, बल्कि अचानक ही इनके ऐलानात शुरू किए गए। सिर्फ यही नहीं, किसान पैकेज और रावलपिंडी इस्लामाबाद मोटरवे का भी पिछले बजट में कोई जिक्र नहीं था। अब यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है कि इन तमाम मंसूबों को किस खाते में इनका ऐलान किया जा रहा है? तरक्कियाती मंसूबों में अचानक इतनी फुर्ती की वजह क्या है? कहीं हुकूमत बौखलाहट का शिकार तो नहीं, या पनामा के हंगामे से तवज्जो हटाने के लिए अवाम को सियासी रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है? एक साथ इतने मंसूबों पर काम से मईशत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे और क्या ये तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो सकेंगे? आज का ये प्रोग्राम में इन्हीं तरक्कियाती मंसूबों और हुकूमत की स्ट्रैटेजी पर बात होगी। हमारे साथ होंगे नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब, साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह और माहिर माशियात हनीफ अजारी भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं हुकूमत की कि पिछले चंद दिनों में ढेरों मंसूबों का ऐलान किया जा चुका है। एक साथ इतने मंसूबों पर काम से मईशत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे और क्या ये जो तमाम मंसूबे जिनका ऐलानात किए जा रहे हैं ये मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो सकेंगे? इसी पर बात करते हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलाल साहब आपका। वजीर आजम जहां भी जाते हैं किसी न किसी मंसूबे का ऐलान कर रहे हैं। आजकल वो चंद दिन के अंदर ढेरों तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स का आगाज कर चुके हैं। कोई हिसाब किताब है इन ऐलानात का? कुछ रिजल्ट मिलेगा? देखिए, एक तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनमें से जो जिनका इफ्तिताह हो रहा है उनका संगे बुनियाद तो पिछले 3 साल, पिछले 2 साल से पहले संगे बुनियाद रखा जा चुका था और कंप्लीट हुए हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ निगरानी के लिए जाते हैं, ओवरसाइट के लिए जाते हैं और गाहे बगाहे वो मुख्तलिफ इलाकों में तमाम सूबों में इसके इफ्तिताह के लिए, इसके संगे बुनियाद के लिए जाते हैं और आइंदा ये अगले 2 साल इसी तरह जारी रहेगा। ठीक है, ये तो जारी रहेगा, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह। लेकिन जो एक तासुर मिल रहा है, अभी हम मौजूदा हालात की बात करें तो वो ये कि जो तमाम मंसूबे हैं पनामा लीक से ध्यान हटाने के लिए अवाम को सियासी रिश्वत है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, यहाँ पर पनामा लीक्स का इस बात से कोई
آپ نہ جوڑیں، کیونکہ ہمارا جو مینیفیسٹ ہے وہ آج سے کوئی 4-5 سال پہلے بنا. جی الیکشن سے پہلے ہم نے اناؤنس کیا. الیکشن پر جو وعدے کیے تھے یہ ان وعدوں کی تکمیل کے لیے پرائم منسٹر ٹھیک جا ہے، رہے ہیں. وعدوں کی تکمیل ہو رہی ہے اور یہ تمام جو منصوبے ہیں پہلے سے طے شدہ ہیں. اگر ایسا ہے طلال صاحب تو ان کا بجٹ میں تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بجٹ میں تو ان میں سے بیشتر منصوبے ایسے ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں، تمام پروجیکٹ پرائم منسٹر ایسا کوئی سنگ بنیاد نہیں رکھتے جس کا بنیادی کام اور جس کے لیے پیسے کا جو حصہ ہے وہ مقصد نہ کیا جائے. جی اور عمومی پروجیکٹس پرائم منسٹر نے کبھی کاغذی پروجیکٹ نہیں کیے، کبھی افتتاح کی سیاست نہیں کی، کبھی سنگ بنیاد رکھنے کی اور تصویر کھچانے کی سیاست نہیں کی. یہ موٹر ویز ہو، یہ گوادر پورٹ ہو، یہ اسی طرح جے ایف تھنڈر ہو، یہ تمام اس طرح کے بڑے پروجیکٹ، اور اسی طرح 3G ہے، آپ فائبر آپٹکس پاکستان میں پہلی دفعہ انہوں نے انٹروڈیوس کیے. جی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پرائم منسٹر نواز شریف کی گئی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اور افتتاح ابھی کی بھی سیاست نہیں ہے بلکہ یہ پہلے سے طے شدہ. بہت شکریہ طلال چودھری صاحب آپ کا. اور اب ہم بات کریں گے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پاناما لیکس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات میں بہت تیزی آئی ہے. ابھی طلال صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے سے طے شدہ تھے، لیکن بیشتر منصوبے ایسے ہیں جو کہ نان بجٹڈ ہیں. اس کے معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ پاناما لیکس کی وجہ سے ایک حکومت پہ پریشر ہے، اور وہ پریشر کو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفیوز کرنے میں سی پیک کے پروجیکٹس کی طرف اگر دھیان چلے جائے، اور اگر عوام یہ سمجھیں کہ جی اتنے زیادہ ترقی ہو رہی ہے تو شاید وہ پھر یہ بدعنوانی کا مسئلہ جو ہے یہ نیچے ہو جائے، اور پاناما لیکس کو وہ بیک گراؤنڈ میں کرنا چاہتے ہیں ایسی تدبیر سے. لیکن آئی تھنک کہ یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے، کیونکہ دو سیپریٹ ایشوز ہیں، اور پاناما لیک کے اپنا ایک ڈائنامکس ہے اور سی پیک کا اپنا ایک ڈائنامک ہے. جی سو یہ تو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو تو آپ کے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، جو لوجسٹکس کا انفراسٹرکچر ہے، وہ زیادہ تر یہاں تو آپ کے بجٹ کے تھرو ہیں، اور یہاں اس کی جو ہے فائنینسنگ وہ بھی ڈٹرمنڈ ہی نہیں ہوئی. سو ایک تو یہ ہے کہ موسٹلی انفراسٹرکچر، روڈ ٹرانسپورٹ، اس کا بجٹ کے تھرو ہی جانا ہے، کیونکہ یہ لونز کے اوپر ہیں اور لونز آپ ایکوائر کریں گے اور بجٹ کے تھرو سپینڈ کریں گے. جہاں تک انرجی پروجیکٹس کا تعلق ہے، جی اگر تو وہ آئی پی پیز ہیں تو وہ پھر فائنینس ہوں گے تھرو دی فورن چائنیز انویسٹرز، یا ان کے ساتھ کوئی اور ہے، جیسے قطر کا ہوا ہے کہ اس میں قطر کی بھی ڈاکٹر انویسٹمنٹ صاحب اور جو چائنا فورن کی فائنینسنگ ہے وہ ایک کمپنی. طرف، ہم موجودہ چیزوں کی اگر ہم بات کریں تو میٹرو بس سمیت جو بیشتر منصوبے تھے ان کا بجٹ میں کوئی تذکرہ نظر نہیں آ رہا ہے. مالی سال اختتام پر ہے، ایسے میں اس طرح کے جو منصوبے ہیں ان کی کتنی امپورٹنس ہے؟ لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم منصوبے بغیر کسی پلاننگ کے بن کیسے سکتے ہیں؟ ایکچولی میٹرو بس یا اورنج لائن کے منصوبے جو ہیں وہ زیادہ تر پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ پنجاب گورنمنٹ کے بجٹ سے اس میں پیسہ آئے گا. جی اور یہ بالکل درست بات ہے کہ کوئی خاطر خواہ پلاننگ نہیں کی گئی اور پرائرٹائزیشن نہیں کی گئی، اور ان پروجیکٹس کے اوپر جو ڈیٹ سروسنگ کرنی پڑے گی، مثلا اورنج لائن کا جو منصوبہ ہے یہ ہیولی سبسڈائز کرنا پڑے گا پنجاب گورنمنٹ کو، اور اس کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ کے دوسرے ڈیولپمنٹ پروگرامز خراب ہوں گے. پنجاب گورنمنٹ کے ایجوکیشن، ہیلتھ، سوشل سروسز جو ہیں ان پہ ایکسپینڈیچرز کم ہوں گے. صحیح. اور جنرلی اسپیکنگ یہ بجٹ میں اتنا زیادہ اس کا بوجھ ہوگا کہ کئی جنریشنز تک آپ کو اس بجٹ پر بوجھ تو پڑے گا. حکومت نے جو ترقیات ہے وہ 700 ارب روپے رکھا تھا، جس کی اب تک صرف 60% رقم ہی جاری ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سے پروجیکٹ تو ایسے ہیں جو PC1 سے آگے بھی نہیں بڑھے ہوں گے، تو پھر یہ جو رقم ہے یہ آخر کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں کہ ہمارے ملک میں پلاننگ کا نظام جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ پش کیا جاتا ہے، ایسے منصوبے آ جاتے ہیں جن کی صحیح طریقے سے پلاننگ نہیں ہوئی ہوتی، پھر ان کی امپلیمنٹیشن بھی درست نہیں ہوتی، ان میں کاسٹ اوور رنز بھی بے شمار ہوتے ہیں. اور اس وقت پاکستان کو اگر کہا جائے تو گریو یارڈ ہے بہت سے پروجیکٹس کا جو شروع ہوتے ہیں اور مکمل ہی نہیں ہوتے، اور اس میں خاصا ویسٹیج بھی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ابھی موجودہ ہیں یہ بھی پروجیکٹس کا گریو یارڈ نہ بن جائے، جس طرح سے آپ نے کہا ان کا بھی افتتاح کیا جا رہا ہے، کیا یہ جو منصوبے موجودہ وقت کے ہیں یہ مقررہ وقت میں پورے ہو سکیں گے؟ دیکھیں کچھ پروجیکٹس تو جس میں آبویسلی چائنیز کی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں تو وہ ضرور مکمل ہوں گے. پرٹیکولرلی سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں اس میں فوج بھی بہت انٹرسٹ لے رہی ہے اور اس میں فنڈنگ بھی چائنا سے آ رہی ہے، تو وہ پروجیکٹس ڈیفینیٹلی کمپلیٹ ہوں گے. بٹ پلاننگ ڈویژن کے جو میجر 700 ارب ڈالر کے پروجیکٹس، 700 ارب روپے کا جو بجٹ ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ پورے پروجیکٹس ہوں گے. اور جس طرح اس سال آپ بتا رہے ہیں کہ 60% یوٹیلائزیشن صرف ہوئی ہے، تو اگلے سال بھی اسی ریٹ پہ چلے گا، کیونکہ امپلیمنٹیشن کیپیسٹی جو ہے وہ درست نہیں ہے، نہ پلاننگ ڈویژن کی درست ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے کانٹریکٹر انڈسٹری ہے، جی کنسلٹنٹس کی کمی ہے، پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کرنے کی مینجمنٹ میں کمزوریاں ہیں، اور پھر کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی خاصی کمزوریاں ہیں، جس کی وجہ سے پروجیکٹس خاصے ڈیلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب تھے سابق وزیر خزانہ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صحیح طور پر نظر نہیں آ رہی، ایلوکیشن بھی صحیح طور پہ بجٹ کی نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے یہ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں. بہرحال ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اور اس بریک کے بعد ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے ماہر معاشیات حنیف اجاری صاحب، اور ان سے بجٹ اور ٹیکسز پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشیات حنیف اجاری صاحب. بہت شکریہ حنیف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی خطے میں سب سے کم ہے، اور حکومت ٹیکس کلچر کے فروغ کے بجائے جو ٹیکس نیٹ میں ہیں آلریڈی ہر سال ان پر مزید بوجھ ڈال دیتی ہے. یہ ٹیکس نظام کی ناکامی آپ اس کو کہیں گے یا یہ کامیابی ہے؟ I cannot understand how the confidence of the people will be restored in this country under the same circumstances, and it's extremely difficult. Now, based on this, what one can expect the budget? It should be friendly budget. ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں، اس بجٹ میں بھی مزہ کا خیز چیزیں کی جانے والی ہیں. بجٹ کی اسپیچ شو کرے گی کہ یہ عوام کا فرینڈلی بجٹ ہے، لیکن یہ عوام کا فرینڈلی بجٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنی انڈیپینڈنٹ سوورینٹی ختم کر چکے ہیں. ہم آئی ایم ایف کو گائیڈ لائنز کے مطابق کام کریں گے، ہم ٹیکس بھی امپوز کرنا ہے. سوچئے آزادی کے بعد اس ملک کے اندر ابھی بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ریشو 3% ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار اس ملک کے اندر کی جا رہی ہے. ایک غریب آدمی کیسے ان ایکسٹرا آرڈینری برڈنز کو بیئر کر سکے گا؟ دس از ریئلی اس ملک کے لیے المیہ ہے، اور گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے. جو چیزیں کی جا رہی ہیں اس وقت، جو نیوز آ رہی ہیں، جو فلرز چھوڑے جا رہے ہیں، آپ بجٹ جو آنے والا ہے مزہ کا خیز ہوگا، لیکن حکومت تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کر رہی ہے. بجٹ کی آمد ہے تو پھر تو یہ بجٹ تو عوام دوست ہوگا. حکومت کی تو بڑی کوششیں ہیں. جہاں تک بجٹ ہے، میرا بالکل یہ تجزیہ ہے کہ یہ بجٹ کوئی عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا. ہمیں جو آدھے گھنٹے کی تقریر میں بتایا جائے گا وہ چیزیں بتائی جائیں گی کہ جس کے اندر سے ہم کچھ مراد دے رہے ہیں، لیکن the way these people are going to treat you is unbelievable. کیونکہ اگر ہم اب سبسڈیز ختم نہیں کریں گے، ہم ڈاکومنٹیشن کا کلچر نہیں بڑھائیں گے، تو نیو ٹیکس ایکسیس آئیں گے نہیں. آپ یقین مانیں پی ایم ایل این پہ لوگوں نے بڑا بھروسہ کیا، ان کو ایبسولوٹ پاور کے اندر لے کر آئے. اگر آپ ان کا یہی تجزیہ کر لیں کہ نیو ٹیکس ایس ایس سیز انہوں نے کتنے بڑھائے، کیا دیر واز این انکریز ان دا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو.
दूसरी तरफ अगर आप कर्ज की तरफ चले जाते हैं तो हम इस वक्त जीडीपी का 65.3% कर्जा है, 66% पे अलार्म बज जाता है। अब हाउ दिस पीपल आर हैंडल, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये अपनी कस्मेटिक वैल्यू खो चुके हैं। चाहे कितने भी एश्योरेंस ये लोगों के पास जाके देंगे, इस मुल्क का पढ़ा लिखा तबका और वो तबका जो जेन्युइन टैक्स देता है वो इतना डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम तो लोगों के साथ घूमते हैं, वो कहते हैं कि ये तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा टैक्स, खास तौर पर लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया माहिर माशियात हनीफ अजारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तरक्याती मंसूबे और आने वाला जो बजट है, ये तमाम ऐलानात यकीनन अवाम के लिए खुशाइंद है, लेकिन ऐसे ऐलानात के बाद वादे पूरे ना करना या फिर उनको नजरअंदाज कर देना किसी भी तरह से हुकूमत के लिए बेहतर नहीं होगा।